پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسی میت کے بارے میں سنا ہے جس کا وزن اٹھانے کے لیے کندھے کم پڑ جائیں مگر زمین اسے پناہ دینے سے انکار کر دے؟ یہ قصہ کسی افسانے کا نہیں بلکہ اس پیر کا ہے جس کے ایک اشارے پر لاکھوں سر سجدے میں گر جاتے تھے، جس کے جبے کی رگڑ سے فرش چمک اٹھتے تھے اور جس کا تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ لوگ اسے قطب زمان کہتے تھے، لیکن قدرت اسے عبرت کا نشان بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک ایسا پیر جس نے زندگی بھر مٹی پر پاؤں رکھنے کو اپنی توہین سمجھا۔ جب وہی مٹی اس کے استقبال کے لیے کھولی گئی تو قبر کی دیواریں اس کے گناہوں کے بوجھ سے اتنی سکڑ گئیں کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں مجمع کے کلیجے چیر گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے لاکھوں مریدوں کے ہجوم میں ایک شخص تنہا مرا اور کیسے اس کی ریشمی دستار کو قبر کے بچھوؤں نے اپنا مسکن بنایا۔ یہ کہانی ہے اس غرور کی جسے توڑنے کے لیے موت کا ایک جھٹکا ہی کافی تھا۔ آستانہ عالم کا جاہ و جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ محض ایک دربار نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جہاں پیر شاہ عالم کا حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے سیاستدان ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ پیر صاحب جب اپنے خاص کمرے سے برآمد ہوتے تو فضا حق موجود کے نعروں سے گونج اٹھتی۔ ان کا جبہ خالص ریشم کا تھا جس پر سونے کی تاروں سے نقش و نگار بنے تھے، اور ہاتھ کی انگوٹھی میں جڑا یاقوت اتنا بڑا تھا کہ دور سے چمکتا تھا۔ پیر شاہ عالم کا تکبر ان کی چال میں تھا، مگر وہ زمین پر پیر اس طرح رکھتے جیسے زمین ان کا بوجھ اٹھا کر خود پر احسان کر رہی ہو۔ ان کے دربار کا اصول تھا کہ کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز حبس زدہ دوپہر میں جب مریدوں کا ہجوم پسینے میں شرابور اپنے پیر کی ایک جھلک کو ترس رہا تھا، پیر صاحب اپنے ٹھنڈے کمرے میں گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھے مریدوں کے نذرانوں کا حساب کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک خستہ حال بیوہ عورت جس کی گود میں ایک سوکھا ہوا بچہ تھا، سیکورٹی کے آثار توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، آنکھوں میں برسوں کی پیاس تھی۔ حضور، میرا بچہ سکرات میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اسے بڑے شہر لے جاؤ، میرے پاس کرایہ نہیں، آپ کی جوتیوں کے صدقے کچھ مدد۔ شاہ عالم نے اپنے ناک پر رومال رکھا جیسے اس عورت کی غربت سے انہیں بو آ رہی ہو۔ انہوں نے حقارت سے کہا، یہ دربار عالیہ ہے، کوئی خیراتی ہسپتال نہیں، اسے باہر نکالو، میری دعا ہی کافی ہے، اگر اس کی قسمت میں جینا ہوا تو جی جائے گا۔ جب دربان اسے گھسیٹنے لگے تو اس نے پلٹ کر ایک ایسی نگاہ پیر صاحب پر ڈالی جو عرش کو ہلا دینے والی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، شاہ جی یاد رکھیے گا، اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈنا تھا، آپ نے اسے سونے کے محلوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ زمین آپ پر تل ملائے گی۔ شاہ عالم زور سے ہنسے، زمین، یہ زمین میرے مریدوں کے سجدوں سے بوجھل ہے، یہ مجھ سے کیا ناراض ہوگی؟ لیکن اسی رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹے تو انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ ان کے کمرے کا فانوس غیر محسوس طریقے سے ہل رہا ہے، حالانکہ ہوا کا گزر تک نہ تھا۔ ان کے سینے پر ایک ایسا بوجھ محسوس ہوا جسے کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور اٹھنا چاہتے تھے لیکن ان کا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ کیا وہ بوجھ کسی بیماری کا پیش خیمہ تھا یا کسی غیبی گرفت کی شروعات؟ جب شاہ عالم نے اگلے دن آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ان کا چہرہ انسانی نہیں بلکہ کسی اجنبی مخلوق جیسا کیوں لگ رہا تھا، اور وہ پراسرار دستک کیا تھی جو اب ہر رات اس کے بیڈ روم کے دروازے پر ہونے لگی تھی۔ شاہ عالم کی بیماری نے پورے علاقے میں تشویش پھیلا دی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے، بیرون ملک سے ماہرین آئے، لیکن پیر صاحب کا جسم دن بدن سکڑتا جا رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کا وزن بڑھتا جا رہا تھا لیکن جسمانی جسامت کم ہو رہی تھی۔ وہ ریشمی بستر جو کبھی ان کی راحت تھا اب انہیں کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ ان کے وہ خاص مرید جو کبھی ان کی تھوک کو تبرک سمجھ کر اٹھاتے تھے اب ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے ناک پر رومال رکھنے لگے تھے، کیونکہ شاہ عالم کے جسم سے ایک ایسی بو آنے لگی تھی جو کسی مردار کی بو تھی۔
ایک رات شاہ عالم نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا اور ان کا معتمد خاص بہر برآمدے میں بیٹھ کر جائیداد کی تقسیم کے نقشے بنا رہے تھے۔ بیٹا کہہ رہا تھا، ابا جی کا وقت قریب ہے، ہمیں آستانے کی گدی سنبھالنے کے لیے نیا پیر تیار کرنا ہوگا، ورنہ یہ لاکھوں کا چندہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شاہ عالم کے دل پر چھری چل گئی۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی کیا تھا، اور آج قدرت کا پہیہ گھوم کر وہیں آ گیا تھا۔ ان کی زبان ساکت ہو چکی تھی، لیکن ذہن میں وہ بیوہ عورت بار بار آ رہی تھی۔ وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، وہ پکارنا چاہتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ان کے گلے سے صرف ایک غراٹ نکلتی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک درویش کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا، شاہ عالم، ابھی تو حساب شروع بھی نہیں ہوا۔ آپ نے مریدوں کے دل توڑے تھے، اب یہ زمین آپ کا غرور توڑے گی۔ اسی لمحے شاہ عالم کی آخری ہچکی نکلی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ موت کے بعد جب غسل کے لیے ان کا جسم تختے پر رکھا گیا تو غسل دینے والوں نے چیخیں کیوں ماری؟ کیا یہ سچ ہے کہ ان کے جسم پر ایسی نشانیاں ابھر آئی تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگنے لگے؟ اور وہ کون سی کالی بلا تھی جو جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے ویڈیو کا اگلا حصہ۔ جنازہ تیار تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن یہ مجمع عقیدت میں نہیں بلکہ خوف اور تجسس میں جمع تھا۔ جب چارپائی اٹھائی گئی تو 8 تندرست آدمی بھی اسے اٹھانے سے قاصر تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے چارپائی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ لوگ حیران تھے کہ ایک دبلا پتلا جسم اتنا وزنی کیسے ہو گیا۔ کلمہ شہادت کی جگہ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ قبرستان پہنچے تو زمین نے ایک رنگ دکھایا جو آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جس قبر کو 4 گورکنوں نے مل کر تیار کیا تھا، وہ میت کے قریب لاتے ہی اتنی تنگ ہو گئی کہ اس میں ایک بچہ بھی نہ سما سکے۔ لوگ سمجھے شاید ناب میں غلطی ہوئی ہے۔ دوسری قبر کھودی گئی، پھر تیسری، لیکن ہر بار وہی ہوا۔ جیسے جیسے میت کو نیچے اتارا جاتا، قبر کی دیواریں ایک دوسرے کی طرف سرکنے لگتی۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آخرکار ایک بوڑھے عالم نے کہا، انہیں اسی حال میں دفنا دو، یہ زمین کا اپنا حساب ہے۔ جیسے ہی شاہ عالم کی میت کو قبر میں دھکیلا گیا، زمین سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں کہ میلوں دور تک سنائی دی۔ مٹی ڈالنے والے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب قبر مکمل ہوئی تو اچانک وہاں سے کالی بنیں اور بچھو نکلنے لگے، جنہوں نے مریدوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلح، تسبیحاں اور جبے وہیں رہ گئے، اور پیر شاہ عالم تنہا اپنی اس کوٹری میں پہنچ گیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ آج اس آستانے کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ جہاں سجدوں میں تجارت ہو اور جبے میں تکبر چھپا ہو، وہاں کی زمین بھی پناہ نہیں دیتی۔ شاہ عالم کی قبر پر اب نہ تو وہ ریشمی چادریں تھی، نہ ہی مریدوں کا وہ ہجوم جو کبھی ان کی ایک جھلک کے لیے پاگل رہتا تھا۔ وہاں صرف سناٹا تھا، ایک ایسا خوفناک سناٹا جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب انسان اپنے مرتبے کو اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے تو قدرت اسے وہیں سے گراتی ہے جہاں وہ سب سے زیادہ مضبوط کھڑا ہوتا ہے۔ وہ پیر جس نے لاکھوں کے مجمع میں خود کو لازوال سمجھا تھا، آج 2 گز زمین کے لیے ترستا رہا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تسبیح کے دانوں پر ہاتھ پھیرنے سے ولایت نہیں ملتی، بلکہ ولایت تو اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے میں ہے جسے ہم نے اپنے پیروں تلے روندا ہوتا ہے۔ زمین نے اسے اس لیے تنگ کر دیا کیونکہ اس نے اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلنے کو اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ یاد رکھیے، موت کے فرشتے کے سامنے نہ تو کوئی پروٹوکول کام آتا ہے، نہ ہی جاہو جلال۔ وہاں صرف وہ عاجزی کام آتی ہے جو آپ نے خاموشی سے کسی ضرورت مند کے سامنے دکھائی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے تکبر نے اسے اپنوں سے دور کر دیا؟ یا کہانی کے کس موڑ نے آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر کیا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، کیونکہ آپ کا ایک جملہ کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان افروز، عبرتناک اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں
تاکہ ہدایت کا یہ سفر جاری رہے۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے انسان کو عاجزی کی راہ دکھا دے۔ یاد رکھیے، زمین پر عاجزی سے چلنے والوں کو زمین کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔